الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. دعا فرمائیں خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. خالق کائنات نے دونوں قسم کے گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو. وہ گناہ بھی چھوڑ دو جن کا تعلق ظاہر سے ہے، جن کا ارتکاب کرتے ہوئے ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، اور وہ گناہ بھی چھوڑ دو جن کا تعلق باطن سے ہے. ظاہری گناہ مثلا چوری ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے اس کو خود بھی اپنا آپ نظر آتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور اگر چوری کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چوری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ گناہ ظاہری ہے. اسی طرح شراب نوشی ہے، جو شراب پی رہا ہے اسے خود بھی پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور جو اسے دیکھتے ہیں شراب پیتے ہوئے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے. تو یہ ظاہری گناہ ہے، ان کا تعلق ظاہر سے. جو قتل کر رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اور جو دیکھتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے. ظاہری اعضاء سے ان کا تعلق نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا. باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں، باطن کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کا تعلق، ان کا پتہ کسی اور کو نہیں چلتا، بلکہ بعض اوقات تو خود گناہ کرنے والے کو بھی علم نہیں ہوتا کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں. مثلا تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا، یہ باطن کے گناہ ہیں. ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے،
تو بعض اوقات انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں۔ باطنی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ تکبر ہے، جس کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ باطنی گناہ ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ۔ اور تکبر کہتے کسے ہیں؟ کسی دنیاوی یا دینی کمال کی وجہ سے خود کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو ادنا سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے معمولی اور کم تر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دینی کمال عطا کیا ہے، مثلا وہ صاحب علم ہے، اس کے علم کی شہرت دور دور تک ہے، لوگ آتے ہیں اس کے پاس مستفید ہونے کے لیے، اب وہ علم کی وجہ سے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے، دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ ایک آدمی مثلا صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دوسرا سستی کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک دینی کمال ہے، یہ چیز مطلوب و مقصود ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ کسی کو حقیر سمجھنا تکبر ہے۔ اور قرآن مجید میں خالق کائنات فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کسی کو دنیاوی کمال ملا ہے، دنیاوی کوئی منصب، کوئی عہدہ، کچھ ڈگریاں اس نے حاصل کی ہیں جن کی وجہ سے خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، دوسروں کو ادنا سمجھتا ہے، یہ بھی تکبر۔ تو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے، اور تکبر کی وجہ سے ہی تو شیطان راندہ درگاہ ہوا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ معال کے اعتبار سے کافروں کو بھی خود سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فی الحال مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ ان سے بہتر ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور آپ کا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر کی حالت میں ہو، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ نہ خوش ہو کامرانی پر کہ ہوتا یوں بھی دیکھا ہے، سفینے پہنچ کے ساحل پہ اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال کی وجہ سے جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اچانک اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے کہ وہ جہنمی بن جاتا، اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہائے بغداد کے ایک فقیہ کا واقعہ لکھا جو بہت بڑا عالم، زاہد اور عابد تھا۔ اس کے علم و فضل کی وجہ سے دور دور سے لوگ آتے تھے اس سے مستفید ہونے کے لیے۔ تو ایک مرتبہ اس نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، شاگردوں کی جماعت ساتھ لے کر روانہ ہوا اور شاگردوں کو تاکید کی کہ توکل کی بنا پہ سفر کرنا ہے۔ شاگردوں کی جماعت ساتھ، گرمیوں کا موسم ہے، گرمی کی شدت، چلتے چلتے تھک گئے، سامنے ایک گرجا نظر آیا۔ شاگردوں نے کہا وہاں جا کر اس گرجے کے سائے میں آرام کر لیتے ہیں، پھر سفر جاری رکھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جیسے مناسب سمجھو ایسا ہی کرو۔ جب وہاں گئے، شاگرد سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، وہاں جا کر فوراً سو گئے۔ ان کے جو شیخ تھے وہ فقیہ بغداد،
وہ بجائے سونے کے وضو کے لیے پانی تلاش کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ تو پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گئے۔ جب سر اٹھا کر دیکھا تو ان کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکی پہ پڑی۔ اس لڑکی کو شیطان نے اس کی نظر میں خوب سنوار کر پیش کیا، یہاں تک کہ اس کی محبت اس شیخ کے دل میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ بھول کر اس کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ ایک گھر میں داخل ہو گئی، یہ بھی اس کے پیچھے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک راہب نکلا، عیسائیوں کا عالم۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا اے فقیہ المسلمین، آپ کیسے میرے دروازے پر؟ شیخ نے پوچھا یہ لڑکی جو ابھی باہر آئی تھی یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ راہب نے کہا وہ میری بیٹی ہے۔ شیخ نے کہا میں چاہتا ہوں اس کا نکاح آپ میرے ساتھ کر دیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عیسائیت پر ہے، آپ مسلمان ہیں، نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس لڑکی کے بارے میں نے دل میں یہ عہد کر رکھا تھا کہ جس کو یہ اپنے لیے پسند کرے گی میں اسی کے ساتھ اس کا نکاح کروں گا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، آ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ شیخ بھی خوش ہو گئے۔ اس نے جا کر بیٹی کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگی میرا اس کے ساتھ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان ہے، میں عیسائی، نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ راہب نے کہا اگر وہ عیسائیت قبول کر لے، کہنے لگی پھر ٹھیک ہے۔ ادھر شیطان مسلسل اس کو خوب بنا سوار کر اس کی نظروں کے سامنے پیش کرتا رہا۔ چنانچہ شیخ کہنے لگا ٹھیک ہے میں عیسائیت قبول کرتا ہوں، مرتد ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا یہ عزت اور وقار کا نکاح ہوا ہے، حق مہر کی ضرورت ہوگی، تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تو فقیر آدمی ہے، ہاں مہر کے طور پر اگر تو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ 1 سال تک خنزیر چرائے گا جنگل میں، یہی ہمارا مہر ہوگا۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی عصا لے کر، جس عصا کا سہارا لے کر وہ خطبہ دیا کرتے تھے، اسی عصا سے خنازیر کے ساتھ روانہ ہو گئے، خنزیر چرانے لگے۔ شاگرد جب اٹھے تو شیخ کو نہ پا کر بڑے حیران ہوئے، تلاش میں نکلے، راہب سے ملاقات ہوئی، اسی سے سارا واقعہ سنا تو انتہائی غمگین ہوئے۔ جا کر شیخ سے ملاقات کی کہ یہ آپ پر کیا مصیبت ٹوٹ پڑی، یہ آپ کس آزمائش کا شکار ہو گئے؟ تو شیخ فرمانے لگے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیات سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں۔ شیخ کہنے لگے تم جو کچھ مجھے سنا رہے ہو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ شاگرد روتے ہوئے، اظہار افسوس کرتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر شیخ کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جب واپس لوٹے تو پھر اسی راستے کا رخ کیا کہ شاید تبدیلی آ چکی ہو، شاید ان کا دل کفر سے متنفر ہو چکا ہو، اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہوں، لیکن جب آئے تو اسی حالت میں پایا تو انتہائی افسوس کے ساتھ واپس روانہ ہوئے۔ جب تھوڑی دور گئے تھے تو شیخ نے پیچھے سے آواز دی۔ انہوں نے جب پیچھے دیکھا تو شیخ کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی طرف آ رہے تھے۔ یہ بڑے خوش ہو گئے۔ شیخ فرمانے لگے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری یہ حالت کی جو تمہارے سامنے ہے۔ جب واپس چلے گئے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھی شیخ کے پیچھے آ گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب شیخ نے دروازہ کھولا اس نے کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے آئے ہوں۔ شیخ نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا جب رات کو میری آنکھ لگی تو خواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین سچا نہیں ہے، تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کا امتحان لیا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں آئی ہوں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے، مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔
شیخ نے اس کو اسلام میں داخل کر کے پھر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت اس آزمائش کی وجہ کیا بنی؟ فرمایا ایک دن ایک عیسائی میرے ساتھ لپٹ گیا، میں نے اس سے کہا دور ہٹ جا، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس نے کہا مجھ پہ لعنت کیوں؟ شیخ فرمانے لگے میں تجھ سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں اور تو عیسائی ہے۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ تو مجھ سے بہتر ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا۔ چنانچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی، اور شیخ فرمانے لگے میرے ساتھ یہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے دینی یا دنیاوی کمال عطا کیا ہے تو اس کمال کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ معال کے اعتبار سے علماء لکھتے ہیں کہ کفار کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی توفیق عطا کرے۔ تو بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے اور انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، کسی کامل شیخ کی بیعت کرنی چاہیے کہ ان کی صحبت کی برکت سے باطنی گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخر میں ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ بروز بدھ CRBC چوک پر مفتی عدنان کاکا خیل صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو شب تزکیہ ہوگا۔ CRBC چوک پر ایک مسجد ہے، وہاں بیان بھی فرمائیں گے، ذکر کی مجلس بھی ہوگی، اور ساری رات وہاں اذکار میں نوافل میں گزاریں گے شب تزکیہ۔ اس کے لیے آپ حضرات خصوصی طور پر کوشش فرمائیں، خود بھی جائیں، احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا